اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جسے اللہ کھینچ لے تو فلم کی دنیا، ناچ گانے کی دنیا، شراب کی دنیا، ڈرگس کی دنیا اور حرام زنا، لڑکوں کے ساتھ کالا منہ کرنے کی دنیا اس کو نہیں کھینچ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کیا کرنے جا رہے تھے؟ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنے جا رہے تھے، تو کسی اچھے کام سے جا رہے تھے؟ اللہ نے جس فرمایا، بہن کو مارا بے تحاشا، کہ تم پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا بتاؤ، چھپا دیا تھا بہن نے، بہنیں بھی چھپ گئے تھے، جا رہے تھے شہید کرنے، راستے میں کسی نے بتا دیا کہ کیا ادھر جا رہے ہو، پہلے اپنے بہن کو تو دیکھو، کیا مطلب کا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ اتنا بڑا طاقتور شخص جس سے بہن سب کیسے کانپتے تھے کہ کیا پڑھ رہی ہو بتاؤ، نہیں بتایا، بہن کو مارا بے تحاشا، خون نکل آیا۔ دل میں سوچا کہ بہن کے دل میں کیا آیا ہے جس کی وجہ سے عمر سے نہیں ڈر رہی، کیا مسئلہ ہے یہ؟ دل نرم ہو گیا اچانک، خون بھی بہن کا دیکھا اور یہ بات بھی دیکھی۔ قرآن شریف پڑھ رہے تھے ہم، اللہ کا کلام، وہی قیامت تک چیلنج کہ کوئی ایک آیت بنا کر دکھا دے جس کی آج ہمیں قدر نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن پاک صحیح پڑھنے کی، بس جہیز میں دے دیں گے، دکان کھولتے ہوئے گھر کھولتے ہوئے رکھ لیں گے، پڑھنے کی فرصت نہیں، نعوذ باللہ اس میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ میرے بچے کا الماری میں ہر چیز سیٹ ہوگی اور وہاں قرآن پاک سے اوراق نکل رہے ہوں گے، نورانی قاعدے کا تو حشر کر دیتے ہمارے اولاد، لیکن ہمیں بائنڈنگ کی اور پلاسٹک کوٹنگ کی کسی کی فکر نہیں ہوتی ہمیں۔ اچھا مجھے دو تو صحیح، آپ کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ بہن بھی دیکھو آپ کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ چند آیتیں پڑھی دل اور بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں دعا مانگ چکے تھے، اے اللہ دو عمر میں سے ایک عمر عطا فرما۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، ابو جہل تو تلوار لے کر نہیں گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر گئے تھے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے اس وقت؟ کہا دار ارقم میں ملیں گے۔ دار ارقم پر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دیکھا، گھبرا گئے صحابی، کہا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے جذب فرمایا تھا، جی جناب شکار کر کے آتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ شکار کر کے آئے اور کعبے کا طواف کرنا تھا، ایک کنیز باندی نے کہا کیا بہادر بنتے ہو آپ کی بہادری کا فائدہ کیا؟ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے اتنا ستایا ہے آج، بس خوب کھولایا، اٹھا کے ماری کمان جو سر پر سر پھٹ گیا ابو جہل کا، سب گھبرا گئے، کہا تم آپ مسلمان ہو گئے کیا؟ کہاں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ مقابلے پر میرے کوئی قریب نہیں آیا۔ گھر جا کر کہا یہ میں نے کیا کر لیا، میں کہاں مسلمان ہوا ہوں؟ اب جناب رات کو بے چین ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ جو حق ہے دل میں ڈال دیجیے۔ بس ہاتھ دل میں آ گیا، جا کے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنے دو عمر کو، اگر بری نیت سے آیا اسی کی تلوار سے اس کو کاٹ ڈالوں گا میں، دروازہ کھولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی دعائیں مانگی تھی نا، ایسا جھٹکا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے۔ 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 مردوں کی طاقت ہے۔ اے عمر ابھی بھی کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں۔ کلمہ پڑھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، دار ارقم کے نیچے آواز آئی کلمے کی، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ایمان لانے پر آسمان پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق پر نہیں ہم؟ ہاں عمر ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم کیوں چھپ کر عبادت کرتے ہیں؟ آج خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جائے گی۔ 20 کے سرداری کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 20 کی سرداری کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور درمیان میں مہتاب سے بڑھ کر، چاند سے بڑھ کر، سورج سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر، کعبہ سے بڑھ کر، بیت المعمور سے بڑھ کر، کعبہ شریف سے بڑھ کر، فرشتوں کے سردار، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار، جنت کے سردار، ساری دنیا کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کی قدر کہاں ہے؟ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جذب فرمایا، امیر المومنین کہلوائے،
52 کپڑوں پر لگے ہوتے تھے، 14-52 کپڑوں پر لگے رہتے تھے، لیکن کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ جب ہجرت فرما رہے تھے تو تلوار کو لہراتے ہوئے عمر ہجرت کر رہا ہے، جس کو اپنی عورت کو بیوہ کرنا ہے آئے، اور جس کو اپنے اولاد کو یتیم کرنا آئے، عمر ہجرت کر رہا ہے۔ پھر ایسے طاقتور کو ہجرت کیوں کرائی گئی؟ ہمارا اسلام جوڑ باقی کا مذہب نہیں ہے، صحبت اتنی ضروری ہے کہ کعبہ کے 1 لاکھ ثواب کو چھڑوا دیا، زمزم کو چھڑوا دیا، صفا مروہ کو چھڑوا دیا، ملتزم کو چھڑوا دیا، حجر اسود کو چھڑوا دیا، زمزم کو چھڑوا دیا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم پیدائش کی جگہ کو چھڑوا دیا۔ جاؤ میرا جہاں محبوب ہے، ان کے دل میں مولا ہے، ان کی صحبت جا کے اختیار کرو۔ آج ان صحبتوں کو، نیک صحبتوں کو جس کو اللہ نے فرض کیا، ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ اصلاح اور تزکیے کو، گناہ چھوڑنے کو اللہ نے تزکیے کو فرض کیا، لیکن ہم اس کو نہیں پوچھتے نہیں کہ میرے گھر میں جنتی ماحول کیسے آئے گا۔ شیخ میرے گھر میں اللہ کا نور کیسے داخل ہوگا، میرے دل کے در و دیوار اور میرے گھر کے در و دیوار میں نور کیسے آئے گا۔ شیخ جس طرح آسمان کے تارے چمکتے ہیں، اس طرح میرا گھر آسمان والوں کو کب چمکتا ہوا نظر آئے گا؟ ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اور دنیا کمانے کو کس نے منع کیا ہے؟ ہنسنے کو کس نے منع کیا ہے؟ اچھا کھانے کو کس نے منع کیا ہے؟ بڑی کمائی کو کس نے منع کیا ہے؟ بڑی ڈگریوں کو کس نے منع کیا ہے؟ یہ منع کیا ہے کہ تم کالج میں پڑھتے ہو، گناہ سے بچ کے پڑھو، ورنہ دوسرے طریقے بھی ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ MBBS میں تو رزق نہیں رکھا ہوا، بند وہاں MBBS میں نہیں کر دیا، MBA میں رزق کو بند نہیں کر دیا۔ جاؤ میں آپ کو ایک ایڈریس بتاتا ہوں، کچوری کا ٹھیلا تھا، آج کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، اور آپ اس کا ایڈریس بھی لے لو جس نے FRCPS کیا ہوا ہے، کھانے کو پیسے نہیں ہے اس کے پاس۔ کون رزق دیتا ہے؟ جاؤ طارق روڈ پر مٹھائی کی دکان دیکھو، امریکہ سے انجینئر بن کر آیا تھا، آج ایئرپورٹ پہ اس کی برانچ ہے۔ انجینئر صاحب مٹھائی کی دکان کھولے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے انجینئر نوکریوں کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ رزاق اللہ ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ رزق میری پڑھائی جو ہے اللہ ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں انجینئر ہوں تو میں کماتا ہوں، اللہ دیتے ہیں رزق۔ بنو انجینئر، کوئی منع نہیں ہے، اللہ والے انجینئر بنو۔ ایک نوجوان، کتنے درجنوں نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو گناہ نہیں کیا ڈٹ گئے، آج ان کے گھر کے در و دیوار میں اللہ کا نور ہے۔